بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی جہانوں کا پروردگار، مومنوں کا پروردگار اور متقی لوگوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ نے اس میں ایک حصہ جنوں، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں میں اتارا، اسی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نرمی اور رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جانور اپنے بچے پر پیار کرتا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ پاک نے بچا کر رکھے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ نے انسانوں میں ایک ایسی صفت پیدا کی ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے، اور وہ رحم کی صفت ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان پر رحم کرے تو اللہ نے اس سے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دوستو، دنیا و آخرت کی کامیابی رب کو راضی کرنے میں ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور اولیاء نے اس نعمت کو حاصل کیا، اپنے رب کو راضی کیا، پھر ان پر انعامات کی بارشوں کا نزول ہوا، کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں رب کی محبت کی وجہ سے ملا۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر جب یہ محبت رب سے ہو جائے تو پھر رب کہے آگ میں چھلانگ لگا دے تو وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے، سولی پہ چڑھ جا تو وہ سولی پہ چڑھ جاتا ہے، آرے کے ساتھ چر جا تو وہ آرے کے ساتھ چر جاتا ہے، تپتی ریت کے اوپر لیٹ جا تو وہ تپتی ریت کے اوپر لیٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک حکم فرماتا ہے بچے کے گلے پر چھری چلا دے تو وہ بچے کے گلے پر چھری چلا دیتا ہے۔ پھر وہ رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اسے حکم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اس نشانی سے آگاہ کر جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اسے گناہ سے دور رکھ رہا ہوں تو یہی میرے اس سے خوشی اور راضی رہنے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دوستو، لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں مگر خدا تو ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے، اور ہر چنے ہوئے دل کو اس میں شریک کرتا ہے۔ وہ محبت صرف آسمانوں اور فرشتوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو زمین والوں کے دل میں بھی سمو دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر اترو اور جن دلوں کو پاک دیکھو، محبت کے لائق دیکھو، ان کے دلوں میں میرے بندے کی محبت ڈالتے جاؤ۔ وہ محبت جو اللہ سے شروع ہوئی، جو جبرائیل سے شروع ہوئی، جو ملائکہ سے شروع ہوئی، آسمانی کائنات میں بھر گئی، پھر اس محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے اور اس کے لیے دل چنے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، اور بہت ہی پیاری مثال ہے، کہ گندا برتن ہم دودھ اور پانی کے لیے کبھی نہیں چنتے بلکہ پہلے اسے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تب جا کر دودھ، پانی یا کوئی بھی مشروب اس میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم دودھ اور پانی گندے برتن میں نہیں ڈالتے تو رب اپنی محبت گندے دلوں میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، دلوں کو پاک کرنا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل محبت سے بھر گئے، اس لیے بھر گئے کہ ان کے دل آسمان کے فرشتوں نے صاف دیکھے اور محبت کے لیے چن لیے۔ جو لوگ محبت کے نام سے چڑھتے ہیں، دراصل وہ خود نہیں چڑھتے بلکہ ان کے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو محبت کے لیے چنا ہی نہیں گیا، ان کے دل گندے ہیں
और मोहब्बत के लायक नहीं, इसलिए वो मोहब्बत पर तनकीद करते हैं, क्योंकि उन्हें मोहब्बत नसीब ही नहीं और ना ही कभी नसीब होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वालों में भी ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फलां से नफरत करता है, इसलिए तुम भी उससे नफरत करो। फिर जमीन में उसके लिए नफरत रख दी जाती है। नाज़रीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम फरमाए और हमारे दिलों को पाक साफ करके हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।